کامران صاحب جی جی آپ کی بھی کیا یہ رائے ہے کہ ہم اس کو بہت بلیک اور وائٹ میں نہ دیکھیں، اس میں گرے بھی ہوتا ہے کہ جناب ریجیم چینج ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح یہ، کیونکہ اگین میری تو یہ رائے، آپ اختلاف کیجیے تو بتائیے گا کہ پہلوی وہ پتہ نہیں بیچارہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کو کون، مطلب کیا ہے وہ، اس کو کون ایران میں کیا اس کا بنے گا. تو شاید ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ 4 میزائل یا 400 میزائل پڑ جائیں تو جناب ایک کوئی پرو امریکہ پپٹ آ کے بیٹھ جائے وہاں پہ، لیکن وہ امریکہ یہ بھی چاہ سکتا ہے کہ یار ایک اگر ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنائے، نیچے کیوس ہو جائے، 2 گروپ اقتدار کے دعوے دار، کچھ بھی افراتفری ہو جائے، ٹینشن ہو جائے، تو چلو اٹ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹورڈ ریجیم چینج ان دی ایئرز ٹو کم، بٹ لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. ایسی کوئی سوچ کے تحت بھی کام ہو سکتا ہے کامران صاحب؟ آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ابھی میری بات ہو رہی تھی پاکستان کے ایک سینئر ڈپلومیٹ، نام میں ان کا نہیں لوں گا، ایران میں تہران میں موجود ہیں، تو ان سے جو میں نے لیٹسٹ اپڈیٹ لی ہے، تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک جو ہے امریکہ کا انیویٹیبل ہے، وہ تو اٹیک ہونا ہے، اب کس نوعیت کا ہوگا دیٹ ریمینز ٹو بی سین، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پچھلے 3-4 روز سے جو مظاہروں کی شدت ہے وہ تو بہت کم ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے یہاں پہ کنٹرول کر لی ہے. تیسرا، اب آپ کا سوال جو ریجیم چینج ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ بالکل ایران کی حکومت کمزور تو ضرور ہے، لیکن رجیم چینج اتنی جلدی اتنی ہوگا نہیں. دوسرا، جو آپ کا مثلاً اگر 2-4 میزائل مارنے سے یا سائبر اٹیک کرنے سے، یا فرض کریں کہ ہائی جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کرنے سے کیا ایران میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی تک جو بنگلہ دیش میں یا باقی سری لنکا وغیرہ میں جب اس طرح کے مظاہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ہوتا کیا تھا کہ جب اس طرح کا پریشر بڑھتا تھا تو وہاں پر فوج ہی ادارہ ایک ہوتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے گورنمنٹ کو جی کہ پلیز آپ تھینک یو ویری مچ، اب آپ گھر جائیے، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. لیکن 28 دسمبر سے لے کر آج تک جو مظاہرے ہوئے ہیں، وہ پاسداران انقلاب ہو یا ایران کی فوج ہو، ابھی تک وہ وفادار ہے جو وہاں کے رہبر اعلیٰ ہیں. اور ایون میں نے جیسے کہا کہ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ بھی کر دیتے ہیں، کوئی پاسداران انقلاب 1,00,000-1.5 ان کی فوج ہے جو 1979 کا انقلاب ہے، نظریاتی طور پر اس کا وہ تحفظ کرتے ہیں ہر طرح سے، تو کیک واک نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کیوس کی بات ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ڈسکشن بھی ہو رہی ہے پینٹاگون میں یا واشنگٹن میں بھی، جو ٹرمپ اپنے مشیروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا سٹیپ لیں کہ بیک فائر کر جائے. ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جیسے سعودی عرب، عمان، قطر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اس طرح کا سٹیپ نہ لے، کیونکہ اس کا امیڈیٹ جو امپیکٹ ہے وہ شاید امریکہ پر تو بعد میں ہوگا، ان ممالک کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ایک رسکی افیئر ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی حکومت کمزور بے شک ہوئی ہے، لیکن امیڈیٹلی ریجیم چینج ہوتا مجھے بھی نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو بھی حملہ ہوتا نظر آ رہا ہے کامران صاحب، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ وہ ڈپلومیٹ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال آپ کی بھی یہ رائے ہے، یو ایگری وتھ؟ جی بالکل، بیسڈ آن ایک تو انالیسز ہو رہے ہیں، بیسڈ آن جو ہماری پاکستان کی بھی جو اسیسمنٹ ہے کہ حملہ تو بالکل انیویٹیبل ہے، کس نوعیت کا ہوگا یہ آئی تھنک ڈیٹرمن ہونا باقی. اور جب حملے کی بات کریں تو اگین یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں یعنی کبھی بھی. ہاں کامران صاحب، مطلب اس کی ٹائمنگ جو اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں، آج بھی ایک جو رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے، جو دوحہ میں مضافات میں سب سے بڑا ملٹری بیس ہے امریکہ کا، 10,000 فوجی ہے وہاں پر، تو وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو امریکی سٹاف ہے اس کو نکالا جا رہا ہے. جو ریجن کے ممالک ہیں وہ اپنے شہریوں کو احتیاط برتنے کی بات کر رہے ہیں. انڈیا نے کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ وہ ایران سے نکل جائیں. تو یہ تمام جو سائنز ہیں یا انڈیکیشنز ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ شاید جو حملہ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہونے والا ہے، یا کوئی بھی جو کارروائی ہے، اور شاید یہ کارروائی بہت جلد ہو جائے.